اس تو ہٹ کے کچھ بات کرنا چاہنا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی خصوصیات اور اتنیاں نعمتاں، اتنیاں صلاحیتاں، اتنی استعداد، استطاعت، قابلیت، صلاحیت، توفیق اور تائید عطا فرمائی ہے کہ دیکھو جس بندے کو کم بہو لینا ہوئے تو ان صلاحیت بھی اتنی دے دے وہ دے مطابق کم کر سکے. اتنا مجمع بیٹھا ہے، اینے ہزار بندیاں بچ ایک تے بندہ جہا ہونا ہی چاہیے جدا دماغ مولانا شاہ احمد رضا خان جتنا ہوئے. کوئی ایک بندہ بھی اجی ہے تو آڈے میں جس بندے ایک مہینے پورا قرآن حفظ کر لیا ہوئے. میں آپ 2.5 سالہ کیتا ہے، میں حافظ ہاں، میں پتہ بیج نہیں ہو سکتا حفظ کر کے بھی من جدو سنانا ہے تو نویں سرو یاد کرنا ساری دیہڑ دور کر دے رہتا راتی سوا سپارہ سنا. حالان تسی دے سمجھ دو سو یہ بھی بڑا دماغ ہے بھائی 2.5 گھنٹے کھپدا رہندا ہے تے 2.5 سالاں جا پڑے جی مطلب بہو کو ود کر. میرا مدرسہ سن 1941 میرے بزرگاں قائم کیتا ہے تے 2008 توڑی 2 طالب علم اجے نے جنہ سال دے اندر اندر حفظ کیتے. اتنے سالاں سال دے اندر اندر مطلب سال بھی نہیں ہونے دیتا تے حفظ کیتا ہے. سال 1941 تو لے کے آج توڑی ہزارہ حفاظ ہوئے مگر 1 مہینے والا آج توڑی نہیں تکیا. تو سا تکیا ہوئے تو میں نے دسو یا اتنے مجمع کوئی آئے تو ہاتھ کھڑا کرے وہ میں مہینے پورے کیتا ہے میں حفظ نہیں. تاجدار بریلی نو اللہ نے اتنا حافظہ دیتا ہی بس صبح شروع کر دیان تے شامان یاد کر لیں دیان تے جڑا یاد کر دیان او اترا بھی سنا دے دے سا. اور ایک بندہ نہیں یہ پورا شہر گواہ اس گل غیرت بھی اس گل دکھا گئے با حافظ نان تے بندے حافظ آ دیا تے فرمایا ہن کدا کدا منہ پھدا میں باقا میں کوئی نہیں میں کوئی نہیں میں کوئی نہیں جی. اللہ کے دعا کی تھی بھئی اللہ کریم میں نو توفیق دے میں انہاں منع نہ کرائیں آدھے ران تو میں ہی انج بن جاواں جی میں آخ دے میں نے حفظ کر لے. اتنی بڑی ہوئی صلاحیت آپ دی. تے علوم فنون آپ نے کتنے پڑھے 16 تے پڑھے بھی اپنے ابا جی کو حضرت مولانا نکی علی خان کو 16 علوم پڑھے تے 55 علوم میں آپ دی تصانیف نے اور ایسے ایسے علوم میں تصانیف نے آپ دیاں بجی دیئے 2 سطرہ بھی کسی نہیں ہوں دی. اگلے دن میں کتاب لے کے آئے کہیں علماء نے کہ بے یار میں سمجھائیں دو گلون آکسان آپ پن کوئی سمجھ نہیں. علم جفر دی کتاب تازہ ہون آئی عربی دے اندر وہ چھپی تازہ ہون چھپ کے آئی. میں کہ یار کوئی نہیں ایک پروفیسر صاحب بڑے ہیں نا بڑی ہم کی مولوی ہے میں کہا مولوی ہے پروفیسر صاحب ذرا کتاب دیکھی یہ کیا ہے. میں کہا تو پڑھو لکھیا علم جفر دی کتاب پڑھو نا کتاب این سے لکھے نگے تو ہون توڑی تسی جناب سگریٹ پھوک پھوک کے پوری محفل تے چاہے ہو جیڑی گل ہوندی ہے باہمیں یہ بھی آکھی ہے نا با اللہ تعالی ہے او دے چ بھڑ جانا کو نہیں انج نہیں مطلب جیڑی گل نکلے انہاں دے منہ نکلے دوجا چنگی بھی کرے تو سننے تیار نہیں مطلب انج بھی چاہ کو نا اللہ تعالی نہیں نہیں اللہ تعالی نہیں. میں کہ ان پر تاکہ تسی چاہ کھو من ہو جاسی یعنی بعض بندے نے بھی بیماری ہے کوئی اچھا ہے تو اچھا کیوں ہے. میں کہ پرویز صاحب آزرہ تک کے کافی دیر بول چکے میں کہ مل جی چھڑو جی کی کر دے میں کہ تک کیا دے آدھے نہیں اور چھڑ بھی ہوں میں کہ میں تن چھڑنا ہی نہیں تو گھنٹہ ہو گیا ساڑھا سر کھا دے احداث کی. اور میرا چیلنج ہے انوی امام احمد رضا خان دے علمانو کون جانے گا. ایک سطر نہیں کو سمجھ سکتا ایک سطر لوگار سمتے الگ چھپیاں جفر تے الگ چھپیاں تکسیر دیا الگ چھپیاں. عنایت اللہ مشرقی نے چیلنج کیتا سی اس گل اتے وہ مولیان کی پتہ جی حیات دا کی پتہ ہے علماء نو ریاضی نو کی جان دین علماء
انہوں نے اتنا نہیں پتا وہ دلی تے آگرے دا طول البلد کی ہے تے عرض البلد کی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مولانا ظفر الدین صاحب شاگرد نے جنہوں نے آپ فرمانے نے ظفر الدین میں نو جان نالو بھی زیادہ عزیز شاگرد میرا. مولانا ظفر الدین صاحب نے فرمایا آگرے تے دلی بارے کتنے وقت وچ تسی بیان کر سکتے ہو جی؟ آگرے تو دلی دے درمیان کتنے شہر نے؟ انہاں شہراں دا طول البلد تے عرض البلد علامہ مشرقیہ بیلچی والا خاک ساراں دا پیشوا کتنے وقت چو دس سکتے ہو جی؟ او سکا میں 24 گھنٹے کٹ دیاں گا. آگرے تو دلی دے درمیان جتنے بھی شہر نے سب دا طول البلد تے عرض البلد کٹ دیاں گا میں تو کتنے 24 گھنٹے. فرمایا 24 گھنٹے کٹے گا آگرے تو دلی دے درمیان؟ چیلنج علماء. فرمایا میں ظفر الدین ہوں فاضل بریلوی کا نمک خار. تم 24 گھنٹوں میں آگرہ سے دلی تک کے شہروں کا طول البلد اور عرض البلد بیان کرو گے 24 گھنٹوں میں اور چیلنج کرتے ہو ہمیں خدام دین کو. فرمایا فقیر ظفر الدین ساؤتھ افریقہ سے لے کر آسٹریلیا تک اور امریکہ اور کینیڈا سے لے کر دلی تک جاپان سے لے کر امریکہ تک پوری روئے زمین کا طول البلد اور عرض البلد اعلیٰ حضرت کی عطا سے 24 منٹ میں نکال کے دے گا. زور سے بولو. تو آڈے چو کو بندہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تقریر پیا کرنا ہے کیڑا مناظرہ پیا کرنا ہے جو مرضی آخ جا سانو کی پتہ ہے. ایڈی وڈی گل ہے طول البلد اتنا بڑا جان جی یہ تو رستگاہ والے نہیں پتا یہ تو برطانیہ والے اتنے تیز نہیں تے انہوں نے کیوں پتا لگ گیا جی؟ میں کیا تو اگے میں بیان کیتا ہے اکثر بندے تو کیا سبحان اللہ کیونکہ نیک لوگ ہو تسی تے کئی وچ بڑے ماسٹر ہوندے انہوں نے آگے وہ چنگا وہی کھوڑا پوایا سو وہ گل کر گیا ہوں سانو کی پتا ہے کہ نہیں جی بنارا لگ گیا جی سبحان اللہ. الفضل ما شاہدت بہ الادا لطف دی گل اے کہ مولانا ظفر الدین دا اے مضمون جواہر الفقہ دی دوسری جلد وچ مولانا دے نام نال مفتی محمد شفیع دیوبندی دارالعلوم کراچی کا محتمم جسٹس تقی عثمانی کا ابا اور اشرف علی تھانوی کا خلیفہ اس نے اپنی کتاب جواہر الفقہ کی دوسری جلد میں مولانا ظفر الدین صاحب بہاری قادری رضوی کے نام سے یہ پورا مضمون جو مشرقی کے جواب میں انہوں نے لکھا ان کے شکریہ کے ساتھ اپنی کتاب میں شائع کیا اور کہا اختلاف اپنی جگہ مگر حق یہ ہے کہ ظفر الدین کی تحقیق سے بڑھ کر نفیس تحقیق میری نظر سے گزری نہیں. ہون سارے آخ لو سبحان اللہ. مطلب ہون سمجھ آ گئی جب اے مننے آؤں نا بھی ایڈا خطرہ کوئی نہیں پہلو تو نے ہو گئے من لے تو کوئی کرنا کی دے ہون سمجھ آئی جب کتوں کٹنا ان جا کے ساڑھے انج دے نہیں انج دے علماء ہی نہیں ساڑھے اللہ دے فضل و کرم نال بلکہ جتنے آن ہو دے نالو گھٹ مشہور نے. ایڈا وڈا ظفر الدین بہاری جی دے بارے فاضل بریلوی آدھے نے میری جان قربان ہے اپنے اس پتر اتے تو اتنے سنی بیٹھے ہو تو مولانا ظفر الدین بہاری دا تعارف ہی کوئی نہیں. علماء جان دے ہون تے ایک بڑی گل ہے علماء تے اگے ہی پتہ ساری گلاں دا پبلک تسی جان دے اس بندے نو کہ سینکڑیاں خلیفہ وچوں ایک شاگرد فاضل بریلی دا جدے بارے اے لکھیا نے کہ مینوں جان تو بھی زیادہ عزیز ہے. تے کیوں عزیز ہے؟ عزیز اگر دیکھنا ہوگا نا کیوں ہے آہا ہا تے انہاں دیاں کتاباں پڑھو جڑیاں انہاں لکھیاں نے انہاں دے علماں وچوں تے انہاں دیاں کتاباں وچوں فاضل بریلوی دا چہرہ نظر آوندا ہے. صحیح بہاری شریف انہاں لکھی احناف دے دلائل فقہ حنفی دے دلائل حدیث وچوں سب تو پہلے سنی علماء وچوں انہاں جمع فرمائے تے چھپ بھی گئی یہ کتاب صحیح بہاری دے چھپی بھی ہے 6 اجزان 4 چھپے ہوئے دے ہیں مل جاندے تے پڑھیا کرو نا تو ان پتہ لگے آدن جی لاؤ سنن جی کتاب کوئی نہیں ظفر احمد دی تھانوی دی میں کیا ظفر احمد نے خود منے
جس طرز اتے میں لکھیا ہے اے طرز دے موجد ظفر الدین بہاری نے بندے طرز پکڑ کے کتاباں چھاپ لیں دیں آدھی الہو سنن جی کتاب کوئی نہیں میں کہ الہو سنن والا خود مند ہے وہ میں طرزی ظفر الدین کو پکڑی ہے لیکن یہ الگ گل ہے بجنہاں ہوش ہوئے کتاباں خریدنے دا پڑھنے دا پڑھانے دا وہ اپنی کتاباں متعارف کران دیں مگر بھلا ہوئے مولانا عبدالحکیم شرف صاحب دا انہوں نے کوششاں نال پاکستان دے اندر صحیح بہاری بھی 4 جز تے چھپ گئی پہلے انڈیا دے اندر چھپی پھر تے چھپی لیکن پڑھو گے تے تاں پتہ لگے گا نا با فاضل بریلوی کی نے ایڈے ہیرے تراشے نو نا اتنی چمکدار ہیرے تراشے ظفر الدین بہاری صاحب جیسے دشمن بھی مندے پہ بیٹھ کے دعوے حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند بھی انہوں دی تعریف کر دینا حتیٰ کہ مولوی زکریا کان دل بڑا اے بھی کہتا ہے ولیاں چو ولی آئی تے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی 100 صفحہ لکھ گیا ہو دی تعریف کے اندر تو سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے گنج مراد آباد جبل پور تو دلی دے سفر دے اندر اعلیٰ حضرت ام البرکت گنج مراد آباد تشریف لے گئے اپنے نال مولانا نذیر احمد آپ دے خادمان فرمایا جا حضرت صاحب دی خدمت وچ عرض کریم بریلی چو ایک بندہ آیا ہے تو ان ملن اے نا حکیم احمد رضا خان ہے اے نا کمیم احمد رضا خان آیا ہے بھائی سمجھ رہے ہو لو دس کی ہو گیا جی نظر آ رہی نظر آ رہی تاڑے کیوں لگ گئے میں نے بھی کوئی آکھے چلو جی فلانی تھا فقیر ہے میں بھی نخرے چاہ جاؤں گا کوئی نہیں جانا کیوں نہیں جانا اگر ہوں 5-6 ہزار بندہ سنن لگ پوے پنڈی دا تو ہوں کسی دی زیارت دی کیڑی لوڑ ہوں تڑ جاؤ جی بندے دا کیڑا تڑنے دا اتنے جی تڑ جاؤ جی بڑا مجموعہ سن لیا جی ہوں کسی فقیر دی لوڑ ہی نہیں رہی سانو مگر امام احمد رضا ہے جاؤ حضرت سے عرض کرو حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی حضور مولانا وسیع احمد محدث صورتی کے پیر شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جا کر یہ نہ کہنا کہ مولانا احمد رضا خان آئے ہیں یہ کہنا جی بریلی سے ایک خادم آیا ہے ملنے کے لیے جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بزرگوں کے یہ آداب ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی سینکڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں جاؤ اجازت لو کہ بریلی سے ایک خادم آیا ملنے کے لیے اجازت ہے تو اگے بھی بیٹھے کوئی نیرے گھون وٹے نہیں سن مولانا نذیر احمد صاحب نے جا کے کہ حضرت ایک خادم آیا فرمایا چپ کرو بریلی سے خادم آیا اس خادم سے جا کے کہو تیرا تو دادا بھی اس قابل تھا تیرا باپ بھی اس قابل تھا اور تو بھی اس قابل ہے کہ فضل الرحمان جیسے اگر جوتیاں اتار کر بریلی تک کا سفر کریں تجھے ملنے کے لیے تب بھی آ سکتے ہیں تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی ادھر ہی رہتے کام کرتے جتنا وقت مجھے ملنے آئے اتنے وقت میں اپنے آقا کی شان پر کوئی نئی کتاب لکھ دیتے اور آخر سبحان اللہ کیوں آئے اب آ گئے ہیں تو تشریف لائیں فقیر ان کا انتظار کر رہا ہے آ جائیں حضرت تشریف لے گئے ملاقات ہوئی اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر دیں حضور کو نصیحت فرما دیو فرمایا نصیحت ہے وے کسے نو کافر آکھنے میں جلدی نہ کریں صدقے جاواں نہیں سمجھ آئی حضور کوئی نصیحت فرماؤ میں ملن آیا کوئی نصیحت فرماؤ بزرگاں کو نصیحت بندے سنتے تھے نا تے حضور کوئی نصیحت فرماؤ اس واقعہ جو بہت بڑا سبق ہے ہر ایک سنی طالب علم واسطے نوٹ کرو کہ بھئی کمالات بلکہ جامع کمالات
تے پھر بھی بزرگاں دے دربار حاضری تے دعا لینی تے نصیحت سننی او دی خواہش کرنی، یہ آداب ہوندے سچے لوگاں دے۔ حضور نصیحت تے حضرت نے نصیحت کیڑی فرمائی، مایا کسی نو کافر آکھن وچ جلدی نہ کریں، بس اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اعلیٰ فرمانے نے دل چو خیال آیا کہ میں جنہوں نے کافر آکھیا ہے انہوں نے تو گستاخ رسول نے میں تاں آکھیا ہے، میں کوئی عیب تے نہیں کیتا، میں انہوں نے کیا ہے تو گستاخ سن۔ انہوں ذرا توجہ فرمانا، دل چو خیال آیا، زبان تو نہیں بولے، دو زانو ہو کے اس طرح بیٹھے، جنہوں نے میں کیا میں تو انہوں نے گستاخ واسطے کیا ہے، تے حضرت شاید اس واسطے میں نو فرما رہے ہیں۔ فرمانے نے اجے میرے دل چو خیال گزریا تے شاہ صاحب فرمانے نے جن کو تم نے پہلے کہا وہ انہوں نے جتنا کفر کیا اس سے چوتھے درجے میں بھی کوئی کرے تو کافر ہوتا ہے۔ میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اب یہ نہ ہو کہ یہ عادت بن جائے۔ جو کہا گستاخوں کو کہا، انہوں نے جتنی صراحت سے بکا، اگر اس سے چوتھے درجے میں بھی کم بک جاتے تب بھی کافر ہوتے۔ تم نے صحیح کہا، مگر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تحقیق تک ہی رکھو، عادت نہ بنا لینا۔ حضرت اجازت ہے، فرمایا آپ جو آئی گئے ہو، ایک دن میرے لیے، ایک اپنے لیے اور ایک وسیع آمد کے حوالے سے 3 دن رکو گے میرے پاس۔ 3 دن رکے، جب تیسرے دن اجازت لی، عرض کیا حضور اجازت ہے میں جاؤں، فتاوا کا کچھ کام باقی ہے۔ فرمایا فضل الرحمان کا یو پی کی زبان میں سر کو موڑ بولتے، یہ اصل میں مولانا ظفر الدین صاحب نے ہی واقعہ لکھا ہے، حیات اعلیٰ حضرت کے آخری صفحے پر پہلی جلد میں موجود ہے، 400 سے کچھ اوپر صفحات کے بعد۔ فرماتے ہیں اب دیکھو حضرت شاہ صاحب کے آستانے پر سر پھوڑے جا کے دیوبندی مولویوں نے بیعت تک نہیں کیا، انہوں نے بیعت نہیں کیا، بیعت بھی نہیں کیا، کہا مرید کر لو، مرید نہیں کیا۔ اعلیٰ 3 دن رہے، فرمایا فضل الرحمان کے موڑ پر یہ چھوٹی سی جو ٹوپیاں ہے، یعنی میں نے جو ٹوپی پہن رکھی ہے سر پہ، کچھ وقت ہو تو نہ نہیں کرنا۔ اے فضل الرحمان 70 سال سے متجاوز عمر کا بزرگ جو اپنے نہیں غیر بھی جس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، انداز دیکھو ایک عاشق رسول کے احترام کے کہ اے میرے موڑ پہ جو ٹوپیاں ٹکی ہے کچھ عزت سمجھو تو اپنے سر پہ رکھ لو۔ اعلیٰ رحمت اللہ علیہ امامہ شریف اتار کے فرماتے ہیں میں نے سر لڑا لیا، نیچے کر لیا، حضرت نے اپنی ٹوپیاں اتار کے میرے سر پہ رکھی اور فرمایا یوں ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ خلافت ہے۔ فضل الرحمان خود کو اس قابل نہیں جانتا کہ تجھے خلیفہ بنائے، اس اثر کو دور کرنے کے لیے کہ تمہیں خلیفہ میں بناؤں، اس کو دور کرنے کے لیے تمہیں یہ ظاہر کرتا ہوں کہ اپنا امامہ اتار کے فضل الرحمان کے سر پہ رکھ دو کہ تجھے خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں، تیرے ساتھ یہ تعلق قائم کر رہا ہوں کہ آج سے فقیر کی عزت تیری عزت ہے اور تیری عزت فقیر کی عزت ہے۔ ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ۔ اور تانوی جیسے تو اس بارگاہ سے گزرنے کی اجازت مانگتے تھے، حضرت فرمایا نہیں، ہمارے شہر میں قدم نہیں رکھنا، پلید کر جاؤ گے علاقے کو۔ اور کاندلوی سے پوچھ لو، 100 صفحہ پورا لکھا ہے ان کی تعریف میں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ میں نے کہا گھاس کا تمہیں تو چنے ڈالنے چاہیے، لوہے کے گھاس ڈالتے ہیں وہ انہی کو بصر و چشم قبول فرما رہے ہیں جن کا اشارہ بارگاہ رسالت سے مل چکا ہے۔ اور پھر جب سرکار نے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ لکھی مکہ مکرمہ میں، علم غیب مصطفیٰ پر 100 سے زیادہ علماء مکہ حاضری کے لیے آئے،
عرض کیا حضور ساری کتاب ہم سننے آئے ہیں، آپ بیان کریں گے، پڑھیں گے، ہم سنیں گے۔ علماء مکہ، عرب شریف کے علماء میں ایک بات بہرحال ہر دور میں رہی، عجمی علماء سے وہ اپنے آپ کو فائق سمجھتے ہیں، اور جس بات میں ان کو فوقیت ہے زبان کی وہ بہرحال ہے، اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی اس دور میں بڑے بڑے باکمال لوگ گزرے ہیں۔ پوری کتاب سننا پڑھوا کے یہ بڑی مشکل بات ہے، فرمایا پڑھیے ہم سنیں گے۔ پوری کتاب پڑھی سنی۔ شیخ ابو الخیر احمد مرداد رحمت اللہ تعالی علیہ مکی علماء میں سے کبیر العلماء کا خطاب ان کا تھا، پیغام بھیجا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میرے گھر پہ تشریف لائیے، کتاب پڑھ دیجئے۔ حضرت مولانا سید اسماعیل برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں سب جب آ کے سنتے ہیں وہ گھر میں کیوں سنے گا، آپ نہیں جائیں گے؟ فرمایا حضور کی مدحت میں کتاب لکھی ہے، ہمارے اندر فخر نہیں۔ جب وہ مکی بزرگ اس کو سننا چاہتے ہیں تو احمد رضا سر کے بل چل کے جائے گا اور ان کو سرکار کی مدد سنائے گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ مزاج سمجھو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا۔ گئے سنائی، فرمایا اس میں مغیبات خمسہ کی بات شامل نہیں کی، توجہ ہے جی، اس میں مغیبات خمسہ کی بات شامل نہیں کی۔ فرمایا سوال میں نہیں تھا، سوال میں نہیں تھا۔ فرمایا سوال میں نہ بھی ہو تو بات جامع کر دو۔ عرض کیا حضور چند گھنٹوں میں مکمل کروں گا۔ فرمایا پھر بھی؟ عرض کیا عربی میں قلوب خمسہ کی بات کو فقیر 2 گھنٹے میں مکمل کر کے پیش کرے گا۔ مجدد کی یہ شان ہوتی ہے، مجدد کی یہ شان نہیں ہوتی وہ 6 شاگردوں سے پہلے ہائی لائٹر لگوا کے زیراں زبرم ہوا کے ایک حدیث پڑھے اور پھر کہے جی ہم مجدد ہوتے ہیں۔ عرب علماء کے سامنے عربی میں کتاب لکھے، بغیر حوالوں کے لکھے، مطالعہ کے زور پر لکھے، پھر عربوں سے منوائے۔ صرف 2 گھنٹے میں مغیبات خمسہ کی بات پیش کروں گا، میں مغیبات کی بات پیش کروں گا 2 گھنٹے میں، صرف 2 گھنٹے ٹائم میں وہ بات بھی شامل فرمائی۔ اور آج بھی الدولۃ المکیہ کا ترجمہ بھی چھپ گیا، اردو میں بھی عربی میں بھی موجود ہے، پڑھ کے دیکھیے ذرا کیا لکھا۔ فرماتے ہیں، صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں، فرماتے ہیں جس شے کو من کل الوجوہ ہر اعتبار سے کوئی نہ جانتا ہو اس کی علامتیں تو بیان نہیں کرتا۔ علم الساعہ علوم خمسہ میں پہلا علم ہے، اگر مصطفیٰ نہ جانتے ہوں اور ان کو تم سمجھو کہ خاصہ حق تعالیٰ کا حضور نہیں جانتے، تو فرمایا جو نہ جانتے ہوں تو اشراط الساعہ مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف تک جو باپ کے باپ بھرے پڑے ہیں، کوئی علامت ایسی بھی ہے جو مصطفیٰ نے بیان نہ کی ہو؟ زور سے بولو۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کیا اللہ دسو ہم کی مسئلہ بیان کیتا؟ میں کڑائی جے تے ہاتھ پا گیا تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ یہ اج بھی بات ہے جی، نہ جبریل نو پتا ہے تو نہ انہوں نے پتا ہے۔ میں کہ تین پتا ہے، تین پتا ہے با انہوں نے نہیں پتا۔ اگر ساڑھے مولی غلام اللہ اور یاد یار میں کوئی نہیں پتا۔ میں کہ مولی غلام اللہ اور انتے اپنا کوئی نہیں پتا۔ ایتے اینک دار کے تے ڈھونڈ دے رہا دے میں کدے گئی میرے سامنے دی گل۔ اینک جی تھوڑی چاڑی نہیں تھے تو من نکی پھدی ہوئی۔ میں کہ اگئی کوئی نہیں ہے، اس نک سے اینک بھی نہیں کھلون دی۔ اینک ایتے دار کے تے آپ نکی چھک دے رہا کتے گئی۔ میں کہ توڑے نالے ہی ہونے چاہیے تسی حضور دا علم تول دیو، اپنی اینک دا بھی نہیں جے پتا با کتے پئی ہوئی۔ تو مجمع چو بندیاں جی تھلے کرو آئی تھے جے آ علم ہی نہ شیخ القرآن۔ میں کہ جناب بدتمیزی کا طوفان۔ شیخ القرآن وہ ہو سکتا ہے جس کو صاحب قرآن کا ادب نہ آئے، قرآن والے کا ادب نہ ہو تو شیخ القرآن نہیں ہو سکتا۔
فکر غلط ہے. اج بھی وہ کہندے, اج بھی کہندے نو, ہاں ہن بھی کہندے, یا تے ہن چھڈ جان تے میں انہاں نوں چھڈ دیاں, لیکن اج بھی وہ کہندے جب تک انہاں نہیں مننا میں انہاں نہیں چھڈنا. بس ٹھیک ہے, اپنا اپنا فلسفہ ہے. ہن بھی کہندے پتہ کوئی نہیں. میں کہا مشکات شریف میں قیامت کی علامات کا باب پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا ایک بھی ایسی ہے جو حضور نے بیان نہیں کی؟ ایک نہیں, سینکڑوں. تو علامتیں وہ جانتا ہے جو شے کو جانتا نہیں. یہ تو موٹا سا مسئلہ ہے. حدیث کا ایک حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا, سینکڑوں کا دوں گا. سینکڑوں کا دن بھی بتایا, فلانے دن کو قائم ہوگی. علماء بیٹھے پوچھو. اب ایک ایک مسئلے پر اگر تفصیل میں جاؤں گا میں تو بڑا میں پھنس جاؤں گا, لیکن میں پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک حدیث نہیں, سینکڑوں حدیث, قیامت کے احوال, قیامت کے قرب کے احوال, قیامت کے قرب کے احوال, اور کتنی کتنی تفصیل کے ساتھ, کتنی تفصیل کے ساتھ, کتنی تفصیل کے ساتھ, ایک ایک جزیے پر حاوی ہو کر, کتنی تفصیل کے ساتھ بھائی, کتنی تفصیل کے ساتھ, اتنی تفصیل کے ساتھ کہ جواسیس, فوارس, عیسیٰ علیہ السلام کے جاسوس, گھڑ سوار, بخاری آئیں گے, کمال درجے کے شاہ سوار ہیں, شرق سا غرب ساعت میں پھیل جائیں گے اور اٹھتے چلے جائیں گے. فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کی رفتار سے بھی واقف ہیں؟ فرمایا تم کیا جانتے ہو صحابہ؟ انی لا عارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کو پہچانتا ہوں, میں ان کے نام جانتا ہوں, ان کے باپ دادا کے نام جانتا ہوں, جن گھوڑوں پر سوار ہیں قیامت کے قرب پہ آئیں گے, لیکن محمد یہاں بیٹھے ہوئے ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہے. کیسے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری شریف, زور سے دب کے, دب کے. لیکن ہم کیا کریں, ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں. مجھے ایک ساتھی پوچھ رہا تھا, مجھے کہا اچھا این جی ہے وے, میں کہا ہے وے دکھا سکتے ہو؟ میں کہا دکھا سکنا. پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں آؤں؟ میں کہا میری مسکینی میں تکو, یعنی انہوں نے نہ سمجھ آنے دا بھی میں جواب دیا. ہے وے بھی گل سمجھو, ہے وے دکھا سکتے ہو؟ دکھا سکتے. صحیح ہے, صحیح ہے, مرفوع ہے, مرفوع ہے, متصل ہے, متصل, غیر مجروح, غیر مجروح. پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں کہ میں نو معاف کرو. یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ انہوں نے پوچھ, کچھ انہوں نے بھی پوچھ جا کے. ہے وے یہ میں ذمہ دار ہوں. مرفوع ہے ٹھیک ہے, متصل ہے ٹھیک ہے, مجروح ہے نہیں, غیر مجروح ہے, سیکا نے مضبوط, مگر ٹھیک نے, راوی ٹھیک نے. پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں آگے تو چھوری لیا کہ میں نے کوچ آ جائے, یہ بھی جواب میں ہی دینا, میں سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ قبلہ نوری صاحب اندازہ کرو نا کتنے پھنس گیا سی. وہ دکھانے دے بھی ذمہ دار, جرا دے بھی ذمہ دار, تعدیل دے بھی ذمہ دار, گویل دے بھی ذمہ دار. میں سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں کہ میرا قصور نہیں, آنکھوں تے نال میں کلو کے بادام بھی کر دیا تاکہ دماغ تازہ ہو جائے, معجون اس تو خدوس بھی بھیجا تاکہ تنقیہ دماغ ہو جائے. انہوں نے اس تو خدوس نال کی, انہوں نے افیم کھانی ہوندی, مست ہوئے نے گولیاں کھا کے. قرآن بیان ہوندہ پیا, او خدا دیا بندیا علموں کو تولتے ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اصول دیکھا آپ نے, ایک حدیث نہیں, سینکڑوں سینکڑوں. فرمایا بخاری سے لے کر دلائل النبوہ تک سینکڑوں کتب ذخیرہ احادیث کی علامات قیامت کا بیان بول بول کر بتاتا ہے کہ علم تو سارا دیا,
جتنا بیان کرنے کا اذن ملا وہ سارا بیان کر دیا. اب بولو نا سبحان اللہ. علم سب کا دیا, کچھ کے بیان کیا اذن دیا, کچھ کے روکنے کا اذن دیا. ایسا بھی ہوتا ہے, باقی ہوتا ہے. بخاری اٹھا کے تک 2 برتن دے کے فرمایا ایک دا ڈکنا کھولی تے ایک دا نہ کھولی. تیرے ہار تے نہیں نا ڈکنا انجے پٹے پہ ڈکنا کھولنا بند کرنا تا ہے جی سسٹم ہوئے تے جنہاں دونج سارا ہی ٹوٹ جائے انہوں نے کون کنٹرول کرے بھائی. نہ نہیں حدیث ہے, علماء کو پوچھو بھائی کی تو پلو لا کے تو ونڈدا رہی دوجے تو نہ ہاتھ لائی. مطلب علم ہوتے ہوئے بھی کچھ روکنے کا حکم ہے. تو جب ابو ہریرہ کو حکم ہے تو حضور کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ظاہر کرنے کا حکم فرمایا. اب علم ہونا اور علم ظاہر کرنا اس میں بڑا فرق ہے. اب سنو, دوسرے مرحلے پر فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کو تولتے ہو اور پھر بکتے ہو, چوپایوں سے تشبیہ دیتے ہو, یہ ہے کفر. باس باس ہوتی ہے جب تک دلائل بھی ہو. باس سے علم والے روکتے نہیں, تحقیق سے روکتے نہیں, ریسرچ سے روکتے نہیں, اسٹڈی سے روکتے نہیں, ادراک سے روکتے نہیں, مشاہدہ پر روک نہیں, ادراک پر روک نہیں, لیکن بک بک کی اجازت نہیں, توہین کی اجازت نہیں, تدلیل کی اجازت نہیں, تحقیق کی اجازت ہے, تحقیر کی اجازت نہیں. اگر سمجھو تو بولو سبحان اللہ. اس ماحول میں میں تقریر کروں یار, زور سے کہو سبحان اللہ. گھرے والے پوچھے اب کدے چلے ہو تو آج عرفان شاید تقریر سن انہاں اگے تے میرے کھاتے چو نا تے میرے نال تاون ہی کوئی نو پہ کر دے. انہاں سارے دا برڈن میرے تے. عرفان شاہ روز آ جاندا ہے تے شفیق بھی چنگی عادت فدی روز بلا لیندا ہے. ایک کنڈے باہروں مار کے ٹر جاندے. میریاں ساریاں بہناں دا اعتراض تے میرے تے ہی ہے نا. میں ٹر گیا واز پہ سناندا ہے تو میں انہوں نے پیغام دینا پیا ہوا دیاں لہراں تے آئے تے میرا بہانہ کر کے بول دے میرے نال بھی کوئی نو پہ. سنیو اور سن رہے ہو, تحقیق کی کھلی اجازت ہے. امام احمد رضا کے روحانی فرزند تحقیق سے نہیں بھاگتے. آج کل سال 10 سال ساری زندگی جہاں چاہو بلاؤ, مناظرہ نہیں, جھگڑا نہیں, فتنہ نہیں. یہ کلاشن کوفی مذہب تیرا ہے. میں داتا علی حجویری کا وارث ہوں. میری جماعت میں فتنہ نہیں, ہم لڑتے نہیں, ہم علم دکھانے کے لیے میدان میں اترتے نہیں, دوسرے کو زیر کرنے کے لیے جو اپنا علم ظاہر کرے ہم لعنت کرتے ہیں. ایسے علم پر بھی ارے ہم تو نور پھیلانے کے لیے اور محبت سے دلوں کی تسخیر کے لیے آتے ہیں. میرا داتا کفرستان میں آیا تو سب کو مسلمان بنا گیا. تیرا شیخ طوفان مسلمانوں میں بیٹھتا ہے اور ان کو مشرک بناتا ہے. تو اور ہے میں اور ہوں. زور سے بولو. اب بتاؤں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا اصول بیان کر رہے ہیں. فرمایا وہ غیب نہیں جانتے کیونکہ غیب کا اطلاق نہیں ہوتا ان کے علموں پر. فرمایا کیا بکتے ہو. الذین یؤمنون بالغیب,
اور ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق مستقل قسم ہے علم کی. ایمان بالغیب کا مطلب بھی علم بالغیب ہے، کیونکہ تصدیق ہے تو علم. طلباء بیٹھے ہیں تو سغرا میں بھی آپ پڑھ چکے بھائی. علم کی 2 قسمیں ہیں، با حکم تے بے حکم. با حکم اور بے حکم. آپ کہیں گے جلسہ سننا آیا ساڑھا امتحان لینے لگ پہ. یہ کوئی امتحان ہے؟ امتحان تب ہے کو کتبی کی بات کروں یا سلم کی بات کروں، سغرے کی کروں تو وہ بھی کوئی امتحان ہے. بھائی علم کی کتنی قسمیں بیان کی؟ تقسیم ثانوی کے اعتبار سے علم کی کتنی قسمیں بیان کی؟ کون کون سی؟ اور با حکم کو کیا کہتے ہیں اور بے حکم کو؟ تو تصدیق علم ہے نا. تو ایمان نام کس کا ہے؟ الایمان بہ نعمت تصدیق والاعتصام بہ حبذ التوفیق. تصدیق علم ہے. فرمایا تو محمد رسول اللہ کا تو امتی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا. یہی تو یؤمنون بالغیب کا ترجمہ ہے. اور پھر سنو، فرمایا یہ چھوٹے موٹے علموں کی بات مت کر، یہ شان مصطفیٰ ہے. علمنی ربی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. ان جیسا کون جانتا ہوگا جو فرماتے ہیں تجھے ناز ہے میں شیخ القرآن کا طالب علم ہوں جی، میں استاداں دا بدھ والے دا تے استاداں فلانے استاد کیمل پور والے دا بے شگرد مینوں بڑا علم ہوندا ہے. او خدا دیا بندیا تے جڑا آکھے علمنی ربی، تو شاگرد شیخ القرآن دا آنے مینوں جو بڑا علم ہوندا ہے. یا نا میں دیوے شاہ دا شگرد ہاں. میں کہا اپنی دی ڈیوٹ سڑی ہوئی ہے تو انہوں کی پڑھا. دیوے شاہ جان دیو او پنڈی دے اندر دیوے شاہ ہے نا، بغیر ڈیوٹ تو دیوا، بغیر ڈیوٹ تو دیوا ہوتے اپنے منہ کاڑا کیتا ہے. میں کہا دیوے شاہ کچھ جانتا ہے کہ میں بڑا طالب علم ہوں جی وڈے مولوی صاحب دا. میں کہا وڈے مولوی دا شگرد ہوئیت علم ہوندا ہے؟ اکھے ہوندا ہے. میں کہا ظالمہ دے جے رب دے شگرد ہوئیت. اور بولو سنیا، مسئلہ سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا کر. میں تو بول رہا ہوں یار، موتی رول رہا ہوں. اب آپ کی قسمت ہے، کیا بات کرتے ہو؟ زور سے کہو سبحان اللہ. میرے استاد جی بڑے ماہر سن. مکھے انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی تیرے استاد بڑے ماہر سن تو انہوں نے پڑھیا رب کھڑو. تو استادوں کا شاگرد اگر بڑا قابل ہے تو اللہ کے شاگرد کا کیا حال ہوگا؟ اور میرے اعلیٰ حضرت کے لفظوں میں فرمایا ایک تو غیب ہے اور ایک غیب الغیب ہے، ایک حقیقت الغیب ہے، ایک اصل الغیب ہے. اور حقیقت الحقائق اور اصل الغیب اور حقیقت الغیب کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ. فرمایا ان کے لیے وہ بھی ماورائے محسوسات نہ رہا. مشاہدہ میں آیا کہ وہ کہتے ہیں، ان سننا ذرا اعلیٰ انداز دیکھنا. فرماتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں انا اعلمکم باللہ. بخاری اٹھا کے دیکھ، فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نرا مخلوق کا عالم نہیں، میں اللہ کا عالم ہوں. اب آپ سمجھتے ہوتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تب کہتے نا سبحان اللہ. نہیں سمجھ ہی نہیں آئی، زور سے کہو. اس مسئلے کی جو سمجھ آئے اس سمجھ کو کہو سبحان اللہ. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی کہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ کے عارف ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ معلوم بنتا نہیں. کیوں؟ کہ کسی صفت کو پہچانے نا، صفت کو بمنزلہ جز مانے، اس کو جز نہیں صفت، بمنزلہ جز. صفت کو بمنزلہ جز مانے تو عرفان کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن علم کلیات کے جاننے کو کہیں گے. اور اس کا احاطہ کون کرے؟ جو علم کا دعویٰ کرے.
یہ اعلیٰ کی زبان ہے، میں اس سے زیادہ گہرائی میں بات آپ کے سامنے کوئی کہیں سے کوشش کر کے نہیں کر رہا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ علم کلیات کے جاننے کا نام ہے، اور کما کو سے کون جانے جو علم کا دعویٰ کرے۔ رسالہ قشیریہ اٹھا کے دیکھو، امام ابو القاسم قشیری کہتے ہیں اسی لیے اولیاء کو عالم باللہ نہیں کہتے، عارف باللہ کہتے ہیں کہ بالکلیہ اس کی صفات کا احاطہ کون کرے۔ ابھی بھی میں ذات کی بات نہیں کر رہا، بمنزلہ جز کے کوئی ایک صفت کو پہچان لے تو عارف کہلائے، مگر مصطفیٰ کے کمال کی حد ہے کہ میرا عالم نہیں کہتے، عالم کہتے ہیں۔ کائنات میں ایک محمد ہے جو اللہ کا سب سے بڑا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان رضا، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ،